الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کائنات کیسے بن گئی؟ محترم سامعین، خلیفہ ہارون الرشید کے پاس ایک ملحد شخص آیا اور کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، تیرے عہد کے علماء نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ اس دنیا کا کوئی خالق ضرور ہے، ان میں سے جو عالم و فاضل ہو اسے یہاں حاضر ہونے کا حکم دیا جائے تاکہ میں آپ کے سامنے اس کے ساتھ بحث کروں اور ثابت کر دوں کہ دنیا کا کوئی بنانے والا نہیں، کوئی چلانے والا نہیں۔ چونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اس وقت کے علماء میں بڑا نام اور افضل مقام تھا، لہذا ہارون الرشید نے آپ کے پاس پیغام بھیجا اور کہا، اے مسلمانوں کے امام، آپ کو اطلاع ہے کہ ہمارے ہاں ایک شخص آیا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ صانع یعنی کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں، اور وہ آپ کو مناظرہ کی دعوت دیتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، میں ظہر کے بعد آ جاؤں گا۔ خلیفہ کا پیغام جس نے لایا تھا ان قاصد، اور خلیفہ کا قاصد آیا اور جو کچھ امام صاحب نے فرمایا اس کی اطلاع دے دی۔ خلیفہ نے دوبارہ پیغام بھیجا۔ امام صاحب رحمہ اللہ اٹھے اور خلیفہ کے پاس آئے۔ ہارون رشید نے آپ کا استقبال کیا، آپ کو ساتھ لایا اور مقام بلند پر جگہ دی اپنے ساتھ۔ سب امراء رؤساء دربار میں جمع ہو گئی۔ ملحد نے کہا، ابو حنیفہ، آپ نے آنے میں دیر کیوں کر دی؟ امام صاحب نے جواب دیا، مجھے ایک عجیب بات پیش آئی اس لیے دیر ہو گئی، اور وہ یہ کہ میرا گھر دریائے دجلہ کی اس پار ہے، اس طرف ہے۔ میں اپنے گھر سے نکلا اور دجلہ کے کنارے آیا تاکہ اسے عبور کروں۔ میں نے دجلہ کے کنارے ایک پرانی خراب کشتی دیکھی جس کے تختے بکر چکے تھے، ادھر ادھر پڑے تھے، جو اس وقت میری نگاہ اس پر پڑی، تختوں میں اضطراب پیدا ہوا۔ پھر انہوں نے حرکت کی اور خود ہی اکٹھے ہو گئی، ایک حصہ دوسرے سے جڑ گیا، بغیر کسی کاریگر کے سالم کشتی خود بخود ہی تیار ہو گئی۔ میں اس کشتی پر بیٹھا اور وہ کشتی بغیر ملاح کے دریا کی دوسری کنارے کی طرف چلنے لگی۔ اس طرح میں نے دریا عبور کیا اور یہاں آ گیا۔ ملحد نے کہا، اے رؤسائے دربار، جو کچھ تمہارا امام و پیشوا اور تمہارے عہد کا افضل انسان کہہ رہا ہے اسے سنو۔ کیا تم نے ایسی جھوٹی بات کبھی سنی ہے جو خراب کشتی بغیر کسی کاریگر کے کبھی خود بخود بنی ہے، بغیر ملاح کی خود بخود کبھی چلی ہے؟ یہ تو صرف جھوٹ ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، اے کافر مطلق، اگر کسی کاریگر یا بنانے والے کے بغیر کشتی از خود نہیں بن سکتی تو کیسے ممکن ہے کہ عظیم کائنات خود بخود وجود میں آ جائے؟ اور جب کسی ملاح کے بغیر کشتی خود نہیں چل سکتی تو یہ کیسے سمجھ لیا جائے کہ نظام کائنات بغیر کسی چلانے والے کے خود بخود چل رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اس علمی بصیرت اور عجیب استدلال سے جہان اور تمام لوگ کا ایمان پکا ہوا، وہ ملحد و بی دین بھی راہ راست پر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک کا دل سے قائل ہو گیا۔